سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا قرآن جس کی تصویر۔ آج قرآن کو دیکھ لو، یہ قرآن جلد کے اندر ہے، اور عملی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفیظہ صاحب مکہ کی سرزمین پر جس وقت میرے محبوب تشریف لائے ہیں رحمت للعالمین بن، محدث بغدادی نے لکھا ہے 200 کفاری عورتوں کے دل کی خواہش مٹ چکی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آخری نبی کی ماں بننے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن آمنہ تیرے پہ سلام کو امام کر دیا کہ ماں بچ گئی۔ عرب کی سرزمین پر رواج ہے، عرب کی سرزمین پر رواج ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کر دی گئی، اور بیٹا پیدا ہو اسے زندہ رکھا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ بیٹی ہوگی رشتہ کرنا پڑے گا، داماد بڑھے گا اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، بیٹی پیدا ہو اس کو فوراً دفن کرو۔ ایک مسلمان میرے حضور کی خدمت میں آئے روتے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنے گناہگار ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ کیا، اور جس سال میرے آقا علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے رحمت للعالمین بن کے، علماء نے لکھا ہے رب کی ربوبیت کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس سال جتنے بھی بچے ہوئے اللہ نے بیٹے ہی پیدا فرمائے، بیٹی کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، روزانہ عبادت کرتی ہے جان، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ اے اللہ، جو پادری اور عیسائی جو نجومی آخری نبی کی مبارکباد دیتے ہیں، اللہ کرے وہ میرا بیٹا ہی، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت اماں آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام میرے پیٹ میں تھے، پیدائش کا وقت قریب جو آ رہا، حضرت اماں حوا علیہ السلام میرے خواب میں آئی، حضرت اماں آسیہ میرے خواب میں آئی، حضرت اماں مریم میرے خواب میں آتی، حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا میرے خواب میں آتی اور مجھے مبارکباد دیتی کہ اے آمنہ تیرے پہ سلام ہو، اللہ جو تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے وہ عام بچہ نہیں ہوگا، وہ امام الانبیاء ہوگا، وہ عام بچے نہیں ہوں گے، وہ اس امت کے اس کائنات کے امام بن کے آئے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت، سبحان، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے نغمہ داؤد علیہ السلام میں ترانہ تھا،
وہ آئے گر گئے یعقوب علیہ السلام میں جن کا فسانہ، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ بھی ترستا، وہ آئے جن کو حق کی گود نے خلقت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے اللہ کی قسم عرش اعظم پر بھی اجالا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، 18 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ کر حدیث مبارکہ کا درس دیتی ہیں صحیح بخاری، اپنی داڑھی مبارک سے روزہ رسول کی صفائی کرتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی داڑھی سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اور مطہر کی طرف دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ صبح ضم چمکتا رہے دل روزے کا منظر، اللہ ہمیں بھی وہاں لے پیارے محبوب کی قبر پہ لے جا، چمکتا رہے دل روزے کا منظر، سلامت رہے دل روزے کی جاری یا رسول اللہ، ہمیں بھی عطا کر وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ دل۔ 18 سال حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، علماء نے لکھا ہے حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے، توجہ، خود آپس میں ٹکرائے اور نیچے گرنے شروع ہوئے تو ان سے آواز کون سی پیدا ہوتی ہے؟ کتوں سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے اس گھر بیت اللہ کو پاک کرنے والے پیارے امام الانبیاء تشریف لا جائیں۔ علماء نے لکھا ہے میرے آقا جب پیدا ہوئے، توجہ، آپ کے پیدا ہونے کا انداز عام بچوں کی طرح نہیں تھا، آپ جب پیدا ہوئے تو اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ کا سر سجدے میں، آپ سجدے میں دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور آپ کا سر سجدے سے جب اٹھا تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور میرے محبوب کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اگر کوئی انسان بدبخت اس بات کا انکار کرے کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، تو تاریخ میں آج مجھے میں بتلاتا ہوں کہ حضرت یوسف دودھ پی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماں ہے عبداللہ، اور نہیں کہہ رہے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ اماں مریم کا دودھ پی رہے ہیں اور قوم نے تہمت لگائی تو دودھ پیتے ہوئے دودھ کو منہ سے نکال کر کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اگر عیسیٰ بن مریم یہ بول کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو امام الانبیاء ہیں جن کا نام ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر میں کلمہ پڑھ چکا، اللہ چہرہ آسمان کی طرف تھا، زبان پہ یہ کلمات، سبحان اللہ، زبان پہ یہ کلمات۔ حضرت ام ایمن آپ کی دائیاں تھی، حضرت ام ایمن کیا نام ہے جی؟ حضرت ام ایمن یہ آپ کی دائی تھی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کی، میں غسل کے لیے آپ کے قریب گئی تو مجھے غیب سے آواز آتی ہے یا ام ایمن ولد رسول طاہرا مطہرا، تو اس نبی کو پاک کرنا چاہتی ہے جو قیامت کی صبح تک آنے والی کائنات کو پاک
کرنے کے لیے آئے. کائنات برباد اللہ. اور آپ علیہ السلام پیدائشی طور پہ آپ کے خطرے ہو چکے. ام ایمن نے میرے آقا کو اٹھایا، ریشمی کپڑے کے اندر تھے آپ. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آپ کی پیشانی سے نور کی کرن نکل رہی تھی جو آسمان کی بلندیوں میں گفتگو فرما رہی تھی. اور میرے آقا کا چہرہ مبارک تبسم سے لبریز. حضور مسکرا رہے. کسی نے حفیظ جلندری سے پوچھا تھا نا تم محبوب کے بارے میں خاموش کیوں ہے؟ تو حفیظ جلندری نے تڑپ کر کہا حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی پہ آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یہ وہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر جناب عبد المطلب کے پاس لے کے گئی. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب نے میرے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا، ایسا بیت اللہ کے سامنے کیا. تو حضرت عبد المطلب کی زبان سے کیا کون سے کلمات، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا ہوگا او فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، نظریں جھکاؤ میرے مصطفیٰ. او فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، نظریں جھکاؤ میرے محبوب آ گئے. اے ازل کے غریبوں، اے ازل کے غریبوں، اے بے سہاروں، اے بے سہاروں، پلکیں جھکاؤ میرے محبوب آ گئے. سبحان اللہ. یہ انداز تھا میرے محبوب کی پیدائش کا. یہ ایک دنیا، ایک کائنات کا بہت بڑا انقلاب تھا. کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت اماں آمینہ نے جب دیکھا تو بڑے خوبصورت. حضرت ام ایمن نے دیکھا بڑے خوبصورت. حضرت عبد المطلب گھر بھی آئے، دیکھ کر چومنے لگے، کہا آمینہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، کمال کر دے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تیرا راج دلارا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے یہ کعبے کو بسانے والا حوض کوثر کو تقسیم کرنے والا ہے. اللہ. حضرت اماں آمینہ رو پڑی، کہا آج اس کا ابا عبداللہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتا، لیکن یہ اس میرے بیٹے کا حسن مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے آمینہ تو گھر میں رہنے والی ہے، اے ام ایمن تو بھی چار دیواری کے اندر محفوظ ہے. میں وڈیرا ہوں، چودھری ہوں. میں ملک شام، ملک یمن، عراق، شام، دائیں طرف بائیں طرف چلتا پھرتا رہتا ہوں. اللہ کی قسم اللہ نے جیسے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے نا، کائنات میں میرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیج دی. جبریل نے آ کر کہا اے عبد المطلب تو کیا دیکھتا ہے؟ میں فرشتوں کا امام ہوں، میرے 600 پر ہیں. اللہ کی قسم ایک پر کھولوں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک چلا جاؤں، آج تک ایسا بچہ میں نے بھی کائنات میں نہیں دیکھا.
اللہ پاک عرش کی جوش میں آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھے گا؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب سے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے قیامت کی صبح تک میں نے ایسے پیدا ہی نہیں کیا جس سانچے میں نے محبوب کو پیدا کیا. رب کعبہ کی قسم کو سانچہ ہی میں نے توڑ دیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا، رب نے میرے سونے بنا قلم توڑ دیا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی شان پوچھتے کلمات اور حروف ایک ایک چیز کے اندر میرے محبوب کی شان موجود ہے. ایک ایک چیز میں میرے محبوب کی شان موجود ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علی کہہ رہی ہے اللہ کے پیارے آ گئے، با کہہ رہا ہے بے سہاروں کے سہارا آ گئے، با کہہ رہی ہے تاجدار نبوت آ گئے، سا نے کہا ثاقب و سما آ گئے، پا نے کہا پے نے کہا پاسبان دو عالم آ گئے، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ گئے، ہا نے کہا حبیب خدا آ گئے، خا نے کہا خیر الورا آ گئے، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا زمین و آسمان کے امام آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، سا نے کہا زمین و آسمان کے امام آ گئے، سین نے کہا سرور کائنات آ گئے، شین نے کہا شاہد و جہاں آ گئے، سعد نے کہا صادق و امین نقب والے آ گئے، سعد نے کہا سامنے جنت آ گئے، توہا نے کہا توہا کی سیرت والے آ گئے، ہاں ہاں سعا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والے آ گئے، غین نے کہا غلاموں کو آزادی دلانے والے آ گئے، لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ گئے، میم نے کہا مرکز و رشت و ہدایت کے محور آ گئے، نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ گئے، باؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے، ہاں نے کہا ہادی کون و مکان آ گئے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ نے کہا وادی بطحا کو مکہ مکرمہ اور یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والے جناب امام الانبیاء. کون سی آپ کی شان کا ذکر کیا؟ سبحان اللہ. شکر کیا کریں کہ اللہ نے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا. میرے محبوب آئے تو مکہ کہہ رہا ہے مجھے مکرمہ بنانے والے آ گئے، مدینہ کہہ رہا ہے مجھے منورہ بنانے والے آ گئے، عبد المطلب کہہ رہا ہے میرے بڑھاپے کے سہارے آ گئے، اور جناب اماں آمنہ کہتی ہیں میرے راج دولارہ آ گئے، اور اللہ کا عرش بھی کام اٹھتا ہے کہ معراج میں میرے اوپر قدم رکھیں گے، میں قیامت کی صبح تک ناز کرتا رہوں. اور حوض کوثر کیا کہتا ہے مجھے تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کی حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے، سیدنا ابو بکر کی چوکھٹ سے وہ عین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمان پہ تنگ ہو گئی، سیدنا عمر فاروق کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے محروم کر دیا آج ہم کو نگاہ نے، وہ ذاکر شرم و حیا کے سیدنا عثمان غنی سے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے جا کے قرار مانگ. قوت عشق سے ہر مست کو بالا کرتے، داہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کرتے. زندگی نہیں اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.